سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی، اس نے اعلان کیا کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا ستیہ ناش کر دیا جائے، پھر دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس سپر پاور نے کیا کیا؟ ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑا حرکت میں آیا، وہاں سے بحری بیڑا چل پڑا مسلمانوں کی طرف۔ ادھر سے بحری بیڑا چلا، ادھر سے دشمن چلا، ادھر سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ دشمن کا بیڑا میرے مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ کا بیڑا وہاں سے چل پڑا ہے حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بچے یتیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے۔ دشمن وہاں سے چل پڑا ہے، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، کل صبح تک وہ بیڑا مسلمانوں کی حدود میں داخل ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ سلطان نے کیا کیا؟ جلدی سے مجاہدین کو بلایا، تمام مجاہدین اکٹھے ہو گئے۔ سلطان نے کہا کہ دشمن کا بحری بیڑا وہاں سے چل پڑا ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اس طرح کرو، جلدی سے کام تقسیم کرو، وقت قلیل ہے، سفر طویل ہے، ایک رات ہے ہمارے پاس، ایک رات ہے ہمارے پاس، ہم نے دشمن کو شکست بھی دینی ہے اور ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں، ہمیں مدینے والے کی مدد کی اشد ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، جلدی کرو، کام تقسیم کرو، کون کون سے کام کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں، آپ ہی کام ہمارے ذمے لگائیں۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم اس طرح کرو، تم میدان سنبھال لو، میں مدینے والے کا مسلح سنبھال لیتا ہوں، تم میدان سنبھال لو، تم میدان پر بیٹھ جاؤ، میں کملی والے کے مسلح پر بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجاہدین میدان میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، مجاہدین کے ہاتھ خالی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک مدینے والا ہے، کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں۔ اب انہوں نے دشمن کو شکست کس طرح دی؟ آپ سنے حیران رہ جائیں گے، جان میں جان آ جائے گی، پھر تمہیں فخر ہوگا، تم مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو گے۔ مجاہدین اٹھے، میدان پر بیٹھ گئے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد اقصی بالکل قریب تھی، آپ عشاء کی نماز کے وقت مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، نماز باجماعت ادا کی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد تمام لوگ نماز پڑھنے کے بعد واپسی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد کے اندر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رہ گیا، اکیلا، مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے، تنہا بیٹھا ہے۔ جب مسجد خالی ہو گئی نا، جب اندھیرا چھا گیا تو سلطان نے کیا کیا؟ اپنا قیمتی تاج، شاہی تاج سر سے اتارا، الٹا کر کے کشکول کی طرح زمین پر رکھ دیا۔ قیمتی اور شاہی تاج سر سے اتارا، کشکول کی صورت میں اسے الٹا کر کے زمین پر رکھ دیا، پھر زار و قطار رونے لگا، روتا چلا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں۔ روتے روتے ہچکی لگ گئی، جب ہچکی لگی نا تب جا کر اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ اکبر، تب جا کر اللہ سے کچھ باتیں کی، اللہ سے کلام کیا۔ جب ہچکی لگنے لگتی ہے نا، بچہ روتا رہتا ہے، ماں نہیں مانتی، ماں اگر پتھر دل بھی ہو، باپ اگر پتھر دل بھی ہو، روتا رہتا ہے، اپنی بات منواتا رہتا ہے، ماں نہیں مانتی، کیونکہ کچھ مائیں ہوتی ہیں نا جن کے دل پتھر بن جاتے ہیں۔ پتھر دلوں والی مائیں بھی رہتی ہے دنیا میں۔ بچہ روتا رہتا ہے، روتے روتے جب بچے کو ہچکی لگ جاتی ہے نا تو پھر ماں کا پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے۔ پتھر دل رکھنے والی ماں کو بھی رحم آ جاتا ہے جب بچے کو ہچکی لگ جاتی ہے، پھر بچہ جو کہتا ہے ماں مان لیتی ہے، اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، بچے کی ہچکی اپنی ضد منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو روتے روتے ہچکی لگی نا، تب جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا
او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، تیری قوم پر یہ پریشانی میری وجہ سے آئی ہے، تیرے بندوں پر یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے، کیونکہ عوام پر اکثر مصیبتیں، اکثر پریشانیاں حکمرانوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ میرے مالک، میں نااہل سے ہی، میں کم عقل سے ہی، میرے مالک میرے اندر لاکھوں خامیاں سے ہی، لیکن میرے مالک میرے اندر ایک خوبی بھی ہے، لاکھوں خامیاں ہونے کے باوجود بھی، نااہل ہونے کے باوجود بھی میرے اندر ایک خوبی بھی ہے، اگر وہ خوبی تجھے پسند آئے تو اسی خوبی کے صدقے یہ پریشانی ٹال دے، یہ مصیبت ٹال دے میرے مالک۔ عرض کی میرے مالک، میں نااہل صحیح، میرے اندر لاکھوں خامیاں ہیں، مگر ایک خوبی یہ ہے کہ اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں جب تک میں تیرے محبوب کی ذات پر 500 مرتبہ درود نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، اس وقت تک سلطان سوتا نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی ذات پر 500 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش نہیں کرتا۔ میرے مالک، اگر میری یہی خوبی تجھے پسند آئی ہے تو مدینے سے مدد بھیج، تجھے اس محبوب کا واسطہ، مدینے سے کوئی خیرات بھیج، ورنہ کل دشمن حملہ آور ہو جائے گا، تیرے محبوب کی امت کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کے سر سے والدین کا سایہ چھین لیا جائے گا۔ میرے مالک، مدینے سے کوئی خیرات بھیجنا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پوری رات روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ پوری رات اللہ سے کلام کرتے رہے، پوری رات اللہ کو مناتے رہے، ساری رات روتے روتے گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ رات گزر گئی ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی، مؤذن نے آذان دی، جب مؤذن نے آذان دی اس وقت آپ کو پتہ چلا یہ تو فجر بھی ہو گئی ہے۔ سلطان کو رات کے گزر جانے کا علم تب ہوا جب مؤذن نے آذان دی، مؤذن نے آپ کو اٹھایا، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو ہچکی لگی ہوئی ہے، آپ اٹھے، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، با جماعت نماز پڑھنے کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ جب مسجد اقصی سے باہر نکلنے لگے نا تو سامنے ایک فقیر بابا کھڑا ہوا تھا۔ مسجد اقصی کے دروازے کے بالکل سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے کسی اور کو نہیں چھیڑا، جیسے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نے اپنے بازو کھول دیے، بازو پھیلا دیے، کہنے لگا، بیٹے آجا، میرے سینے سے لگ جا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر گئے، اس کے سینے لگ گئے، اس نے سلطان کی پیشانی چومی، سلطان کے ہاتھ چومے، چوم کر کہنے لگا، بیٹے تجھے بہت بہت مبارک ہو، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ سلطان نے پوچھا، بابا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ اس نے کہا، بیٹے مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ سبحان اللہ، رات کو خشیت الہی میں، خوف خدا میں، دعاؤں کے دوران، اللہ سے باتیں کرنے کے دوران تیری آنکھوں سے جو ایک آنسو نہیں نکلا تھا، اس ایک آنسو نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیٹے، جو تو ساری رات مصلی پر روتا نہیں رہا، کبھی سجدے پر پیشانی رکھتا، کبھی رخسار رکھ کے روتا، کبھی خون کے آنسو بہاتا، کبھی اللہ کے آگے عرضیاں کرتا، کبھی خود کو ناکارہ کہتا، خود کو نااہل کہتا، اور بیٹے تیری آنکھوں سے نکلے ایک آنسو نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تیرے مجاہدوں کو جیت مل گئی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہماری آنکھوں سے کبھی اس طرح کے آنسو نکلیں، ہم نے خود کو کبھی نااہل کہا، اللہ کے سامنے کبھی عاجزی اور انکساری پیش کی، ہم نے جب بھی سمجھا خود کو بڑا سمجھا، ہمارے دل پتھر بن چکے، پتھر دل کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہانا بھی بند ہو گیا، آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ گئی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو،
اس لیے کہ رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جو اللہ کے لیے روتا ہے نا، پھر اللہ کی ذات خود اسے چپ کرواتی ہے، اللہ کی رحمت اسے چپ کرواتی ہے، اللہ کے معصوم فرشتے رونے والے کو چپ کرواتے ہیں. راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرو. اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنے نصیب پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اتنے پتھر دل بن چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کے امتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی ہماری پوری رات موبائل پر فحاشی فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی رات گزر گئی سجدے میں، سجدے کے اوپر سر رکھا، سجدے کے اوپر پیشانی رکھی، رخسار رکھے، پوری رات روتے روتے گزر گئی، پتہ بھی نہ چلا. یہ تو صبح کے وقت مؤذن نے آ کر بتایا کہ فجر ہو گئی. ہم بھی جاگتے ہیں، کیوں نہیں جاگتے؟ ہماری آنکھ بھی نہیں لگتی، رات گزر جاتی، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا. شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری رات موبائل پر ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، فیس بک پر فحاشی ڈرامے دیکھتے ہیں، فحاشی فلمیں دیکھتے ہیں، فحاش ویڈیوز دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے اچانک ہماری نظر جب اوپر گھڑی پر جاتی ہے نا، ٹائم پر جاتی ہے، تو ہماری آنکھ کھل جاتی. اوہ یار سو جائیں، 4 بج گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا. 4 کا ٹائم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا. ہماری راتیں کچھ اس طرح کی گزر رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح کی ہی ہمارے اوپر برس رہی ہے نا. ہر وقت دل پریشان رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے. مال کے ہونے کے باوجود بھی رات کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین، دل بے قرار. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سکون چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چین و قرار چھین لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مسجد میں قالین تو بچھائے ہیں، تمہارے پاس مال تھا، دولت تھی، تم نے مسجد میں قالین بھی بچھوا دیے، ایسی بھی لگوا دیا. اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے تم نے مسجد کے اوپر سپیکر بھی لگوا دیے، خوبصورت مینار بھی کھڑا کروا دیا، مسجد کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کر دیا. مجھے بتاؤ، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، وہ تمہیں پکارتا ہے یا تمہاری چٹائیوں کو پکارتا ہے؟ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو پھر مسجد میں سپیکر لگوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر مسجد میں اس قدر قیمتی قالینیں بچھوانے کا فائدہ تو نہیں ہے نا. ہم کس نبی کے غلام ہیں، کس نبی کے امتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ دل کے کانوں سے سنیے گا، جان میں جان آ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو عطر نہیں تھا، خوشبو نہیں تھی. دوڑتی ہوئی کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، اپنے پسینے کے چند قطرے عطا کر دیں، پسینے کے چند قطرے عطا کر دیں. میری بیٹی لال جوڑا پہن کر دلہن بن کر بیٹھی ہے، لگانے کو خوشبو نہیں. آقا کریم نے کیا کیا؟ اپنے سینہ مقدس کے چند قطرے شیشے میں ڈال کے نہ دے دیے. یہ چند قطرے لے کر دوڑتی ہوئی دلہن کی طرف بڑھی. اس شیشے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا تو دلہن کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا، بیٹی کے اوپر پسینے کا چھڑکاؤ کر دیا. پسینے کے اندر چند قطرے پانی کے ڈال کے دلہن کے اوپر چھڑک دیا. توجہ طلب بات ہے کہ وہ عطر گیا تو دلہن پر تھا، وہ پسینہ گیا تو دلہن پر تھا. اب جو بھی شخص اس دلہن کے محلے کے اندر داخل ہوتا وہ اس طرح کی پیاری سی خوشبو پاتا، اسے لگتا کہ میں کسی محلے کے اندر داخل نہیں ہوا، میں تو عطر کے بازار میں داخل ہو گیا. اس طرح کی پیاری خوشبو پاتا. یہ خوشبو پھیلتی گئی، دلہن کی یہ خوشبو پھیلتی گئی اور مشہور ہوتی گئی. دور دور سے لوگ آتے محلے کی خوشبو سونگھنے کے لیے. کتنی پیاری خوشبو ہے. نیا آدمی جو بھی اس محلے میں داخل ہوتا تو کہتا میں محلے میں داخل نہیں ہوا، میں تو عطر کے بازار میں داخل ہو گیا، میں تو خوشبو کے بازار میں داخل ہو گیا. کتنی خوش بخت دلہن تھی جسے حضور کے
پسینے کے قطرے نصیب ہوئے تھے۔ اب وہ جب اپنے سسرال گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد دی، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر گئیں۔ صدیاں گزر جانے کے بعد جب حضرت امام جلال الدین سیوطی کا دور مبارک آیا، جلال الدین سیوطی کا دور آیا تو آپ کہیں جا رہے تھے، صدیاں گزر گئی تھیں۔ کون امام جلال الدین سیوطی؟ وہ امام جلال الدین سیوطی جنہیں 75 مرتبہ جاگتے ہی جاگتے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا ایک ایسے گاؤں میں سے گزر ہوا جس کی خوشبو سونگھ کر آپ کو محسوس ہوا، ہو نہ ہو یہ خوشبو تو میرے کریم آقا کے مقدس پسینے کی لگتی ہے، ہو نہ ہو یہ جو خوشبو میں ابھی سونگھ رہا ہوں نا، یہ میرے کریم آقا کے مقدس پسینے کی خوشبو لگتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اسی گاؤں کا رخ کر لیا، گاؤں کے اندر گئے، آپ نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تمہارا حسب نسب کون سا ہے، تمہارا شجرہ کون سا ہے، اپنا شجرہ دکھاؤ۔ جب آپ نے کافی ساری جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ جو دلہن تھی نا، صدیاں پہلے والی جو دلہن تھی نا، جس کو حضور کے پسینے کے چند قطرے نصیب ہوئے تھے، یہ گاؤں کے لوگ اسی کی نسل کے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ اسی کے خاندان کے ہیں۔ وہ دلہن جس کو آقا کریم کے پسینے کے چند قطرے نصیب ہوئے تھے، یہ تمام لوگ اسی کی اولاد میں سے۔ ہائے میں قربان جاؤں، صدیاں گزر گئیں مگر آقا کریم کے پسینے کی وہ خوشبو نہ گئی۔ پھر کیا تھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی روزانہ اس گاؤں والوں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، روزانہ خوشبو سونگھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا روزانہ خوشبو سونگھنے کے لیے، روزانہ گاؤں والوں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جوانوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں وہ رہبر ملا ہے، ہمیں وہ نبی ملا ہے جس کے پسینے کی خوشبو 14 صدیاں بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں مدینے والے کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کو جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔